دعا آج میں کئی سال کے بعد سپریم کورٹ اس پروسیڈنگ کو دیکھنے گیا اور میں نے براہ راست ایک تو ٹی وی پہ دکھا رہے ہیں، ایک میں وہاں جسچر دیکھ رہا تھا. آپ ذہن میں رکھیں کہ جسٹس منصور علی شاہ کہہ رہے تھے کہ ہمیں ہائی کورٹس، ریسپیکٹیو ہائی کورٹس کے اختیارات میں مداخلت نہیں کرنی، لیکن اگر کوئی چیف جسٹس یہ کام نہیں کرتا تو ہمیں اب گائیڈ لائن دینی ہوگی. آپ کو یاد ہوگا کہ یہاں ثاقب نثار صاحب کی عدلیہ تھی اور آصف سعید کھوسہ صاحب یہاں بیچا کرتے تھے دانشوری بجائے فیصلے کرنے کے، اور خلیل جبران کے کوٹ کیا کرتے تھے، اور اعجاز الحسن کو سپریم کورٹ سے نگران جج بنا دیا گیا احتساب عدالت کا، جو ہائی کورٹ کی سریحن وائلیشن تھی. اور جسٹس اطہر من اللہ صاحب وہاں بیٹھے ہوئے تھے اسی بینچ میں 7 رکنی میں، جو چیف جسٹس تھے، اور انہوں نے کبھی کوئی خط نہیں لکھا کہ یہ میرا اختیار ہے، آپ نے کیسے سپریم کورٹ کا جج لگا دیا. اب یہ بات کرتے ہوئے میں آتا ہوں کہ جو ہم سنہری موقع ڈھونڈ رہے ہیں، بھائی کیا فل کورٹ کا یہ ڈیسیژن نہیں تھا جو پرائم منسٹر کو بلا کے کنوے کیا گیا، اور 2 نام بھی دیے گئے جو ہم نے اسی دن بریک بھی کیے تھے کہ ناصر الملک اور محترم تصدق جیلانی صاحب کے نام ہیں، ان میں فیصلہ ہوگا. پھر کیبنٹ پہ ہوا. آپ یقین مانیں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میری تصدق جیلانی صاحب سے بات ہوئی تھی، انہوں نے کہا کہ میں نے اوکے کیا ہے، میں عید کے بعد اس پہ پروسیڈنگ کروں گا. یہ جو پریشر وکلا کا، یہ جج اور وکلا دونوں انصاف نہیں لینا چاہتے، دینا تو دور کی بات ہے. میں بات کر رہا ہوں کہ آج یہ بات آئی وہاں کورٹ میں کہ انہوں نے توہین عدالت 6 کے 6 ججوں میں سے کسی نے نوٹس کیوں نہیں لیا. ایشو یہ ہے کہ آپ کا زور ایک ڈی سی پہ لگا، اور وہ بھی توہین کی پنڈی والے نے جس کی آپ کی جورسڈکشن نہیں تھی. آپ نے اسلام آباد کے ڈی سی کو توہین کا نوٹس دیا، اس کو سزا دے دی، ایس ایس پی کو دے دی. بس اتنی بہادری ہے، نہیں ہونی چاہیے تھی. جج بابر ستار جرنلسٹ بھی رہے ہیں، اینکر پرسن بھی رہے ہیں، اور آج جسٹس ہیں. انہیں بتانا چاہیے تھی وجوہات کہ یہ کیا ہیں. ایک یہ ملک بڑا عجیب و غریب ہے. یعنی کہ ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ اگر عدلیہ انصاف کرے گی تو اس کے پاس گولڈن اپرچونٹی ہے. یعنی کہ جب ہم یہ جملہ بولتے ہیں نا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس ملک کی عدلیہ کام ہی نہیں کرنی. نہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو معاملہ ہے، یہ اس وقت جو آج جس کی ہیئرنگ بھی ہوئی، یہ خطوط کا معاملہ، یہ ایک گولڈن اپرچونٹی ہے. صاحب نہیں، ہر انسان یہ کہہ رہا ہے نا. جی ہر انسان یہ بات کر رہا ہے نا، عدلیہ کے پاس بڑا بہترین موقع ہے. بہترین موقع کیا چیز ہوتا ہے؟ عدلیہ کا تو ہر کیس جو ہے اس کے لیے امتحان ہوتا ہے نا. انصاف فراہم کرنا کوئی آسان تھوڑی کام ہے. ان فیصلوں سے کتنے اثرات ہوتے ہیں. مسئلہ یہ کہ اس عدلیہ کے اوپر جو اس کے فیصلوں کے جو نقوش قائم ہو چکے ہیں، اس نے قائم کر دی ہے پاکستان کی سیاست کے اوپر، اس کو ختم کرنا کوئی اتنا آسان کام نہیں ہے. اب بات یہ کہنا نا کہ کیا کہتے ہیں کہ یہ فیصلہ کیا کرے گی، ریمارکس بہت اچھے ہیں. یہ ریمارکس کم سے کم عدلیہ کے جو ہے نا ماضی کو نہیں دھو سکتے. اس کو فیصلوں کی ضرورت ہے. اس کو ہم جو ہے فیصلہ کریں. ریمارکس کا ہم نے کیا کہا؟ ریمارکس میں تو چودھری افتخار کا کوئی پاکستان میں مقابلہ ہی نہیں کر سکتا. یہ ریمارکس کی جو عدلیہ ہے وہ تو چودھری افتخار کے زمانے میں قائم ہوئی نا اس ملک کے اندر. وہ بہترین ریمارکس ماسٹر آدمی تھے. کیا کر گئے اس ملک کے ساتھ؟ ان سے اچھے تو کوئی ریمارکس نہیں دے سکتا تھا پاکستان میں. جب وہ ریمارکس ان کے چل رہے ہوتے تھے تو ایسا لگتا تھا کہ پاکستان تو یعنی کہ بالکل دنیا کی سپر پاور بننے جا رہا ہے. یعنی کہ ہر لحاظ سے ہر شعبے میں ترقی کرے گا. اینڈ کیا ہوا؟ آج قوم ان کو رو رہی ہے نا. صرف آپ اسٹیل مل کو اٹھا لیں، آپ پی آئی اے کو اٹھا لیں، پاکستان کی سیاست کے ساتھ کیا گر گئے. ان کے صاحبزادے کیا کرتے تھے. ہمیں ریمارکس کی ضرورت نہیں ہے اس قوم کو. ریمارکس دینے کے لیے تو ہمارے سیاستدان بہت اچھے، بڑے اچھی گفتگو کرتے، بڑے بہترین جو ہے ریمارکس دیتے ہیں. شیخ رشید بڑی اچھی جو ہے وہ ریمارکس دیا کرتے تھے. کتنی ٹرمنالوجی سیاست میں انہوں نے جو ہے وہ متعارف کروا دی. اس قوم کو جو ہے دیکھیں جو ہے وہ فیصلوں کی ضرورت ہے. آپ جو ہے وہ فیصلے کریں. اب اور فیصلے کریں تو یہ کہنا کہ اس فیصلے سے عدلیہ کے داغ دھل جائیں، کیسے داغ دھل جائیں گے؟ وہ جو فیصلے اس قوم پہ اپنے اثرات چھوڑ چکے ہیں، اس کا مداوع کیسے ہو جائے گا؟